اتنے امیر ہیں کہ ان کو 1 لیٹر کا جو 1000 روپیہ بھی بڑھ جائے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان کو کوئی خاص پہلے بھی فائدہ نہیں ہوا سوائے ان لوگوں کے جو ادھر کام کرتے تھے۔ اور جو پہلی ترجیح ہے وہ عوام ہے ہی نہیں۔ یہ جو سسٹم ہے یہ چلتا ہی امیر کے لیے ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہمیں بلاک کیا جا رہا ہے بہت زیادہ، وہ ایک خاص پارٹی ہے وہ کر رہی ہے۔ جواد بھائی، آج جو اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں، اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یار ہم تو، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہماری فورن پالیسی ہے نا، اس کے حوالے سے تو ہم بالکل ٹھیک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جنگ میں کسی بھی داخل ہونا یہ تو پاکستان کے جو حق میں نہیں ہے، چاہے اس کے بارے میں جتنے مرضی پروپیگنڈا کوئی بھی پارٹی کرے، اسپیشلی پی ٹی آئی آج کل کری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب عراق اور امریکہ کی لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایران بھی عراق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اور یہ کوئی مسلم امہ کا صرف معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اپنے اپنے ملکوں کی سوورینٹی کا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کی مذمت بھی کی ہے، ہم نے اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا، ہم نے ایران جو ہے اس کی بھی یکجہتی کے لیے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کے لیے دعاگو بھی ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ جنگ میں جانا بنتا ہے اس وقت، اور وہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے پاکستان نے۔ ابھی جو پٹرول بڑھا ہے اس پہ بڑا لوگوں کا ایشو بھی ہے، کیونکہ ابھی جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی گورنمنٹ نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے پاس 1 منتھ کا ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے، لیکن فوری طور پہ ریٹ بڑھا دیا گیا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو حکومتی فیصلہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت غلط فیصلہ ہے۔ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو خیال کرنا چاہیے اس بات کا، اور ایکچولی پنجاب گورنمنٹ تو نہیں، صرف فیڈرل گورنمنٹ بھی، کیونکہ یہ ہے بھی انہی کی، مسلم نون کے زیادہ لوگ ہیں اس میں، تو یہ بہت غلط فیصلہ ہے، عوام کے لیے بہت بری بات ہے۔ یہ لوگ تو جو ہیں یہ اتنے امیر ہیں کہ ان کو 1 لیٹر کا جو 1000 روپیہ بھی بڑھ جائے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک عام آدمی کو 10 روپے بھی بڑھتا ہے تو بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ اس کے پاس آمدنی بہت تھوڑی ہوتی ہے، اس کے وسائل جو ہیں بہت کم ہیں۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ کر کے انہوں نے اپنی سیاسی بھی کوئی خدمت کی ہے، ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور ویسے بھی عوام کے لیے یہ بہت جو ہے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جواد بھائی، ابھی جو ہمارے ایک جو خاص طور پہ بے روزگاری بہت بڑھتی جا رہی ہے، یعنی حالات مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، انڈسٹری لگ نہیں رہی، انڈسٹری بند ہو رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انڈسٹری تو پہلے بھی جو لگی تھی وہ کوئی خاص انڈسٹری ایسے نہیں لگی تھی جیسے پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کے ملک کے اندر لگنی چاہیے، کیونکہ انڈسٹریلائز کرنے کے لیے کسی بھی ملک کو سب سے پہلے ایگرو انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں آپ، تو ایگرو انڈسٹری بھی یہاں پہ جو ہے وہ پراپر ایک تسلسل کے ساتھ نہیں لگی۔ پھر بیسک انڈسٹریز جو ہیں جس کے اندر آپ کو مصنوعات ایسی بنانی ہوتی ہیں جن مصنوعات کو پھر بعد میں آپ جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسی را مٹیریل جس کو آپ انڈسٹری میں یوز کرتے ہیں، اس کے بھی کوئی انڈسٹری یہاں پہ نہیں لگی آج تک۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے اس کا بھی پاکستان کو کوئی خاص پہلے بھی فائدہ نہیں ہوا سوائے ان لوگوں کے جو ادھر کام کرتے تھے، اور وہ بہت تھوڑے تھوڑے پیسوں میں کام کرتے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اس وقت بھی فیصل آباد میں میرا خیال ہے کہ لوگ 35,000 روپے میں کام کرتے تھے، کر رہے ہیں، اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کانٹریکٹ لیبر پہ رکھا گیا ہے جو 25,000 20,000 میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریاست کا سبجیکٹ ہے، ریاست کو خود انڈسٹری لگانی چاہیے، اور وہ صرف سوشلسٹ ریاست لگا سکتی ہے یا ایک بائیں بازو کی ریاست لگا سکتی ہے۔ یہ سرمایہ دار ریاستیں جو ہیں جو تیسری دنیا میں، یہ انڈسٹری لگا ہی نہیں سکتی ایسے ملکوں کے اندر۔ جواد بھائی، یہ جو ابھی گورنمنٹ ہماری سی ایم حکومت پنجاب ہے، انہوں نے مختلف جیسے ابھی پیرا فورس بھی بنا دی، انوائرمنٹ پہ بھی انہوں نے یہ مثلا فورسیں بنانی شروع کر، لیکن لگتا ہے کہ یہ جو فورسز بنانے سے مسائل کم نہیں ہو رہے، بڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا اسٹریٹجی تھی؟ آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے، کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میری اس بارے میں کوئی خاص ایک بہت گہری کوئی نہیں ہے اسٹڈی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت 2 آرائیں ہیں، جیسے اب یہ سی سی ڈی والا معاملہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سی سی ڈی جو کر رہی ہے وہ مطلب قانون کے مطابق نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کے بغیر یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہونا، اور اس میں جو میں نے دیکھا ہے کہ میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ جو عورتیں ہیں ان کے خلاف جو جرائم ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو سی سی ڈی نے جو کارروائی کی ہے، تو بہت عورتوں کی تعداد ایسی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ جاوید کہ اگر اس ملک کے اندر ایک اشرافیہ حکومت کر رہی ہے اور انہوں نے ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے، تو ان کے جو
پہلی ترجیح ہے وہ عوام ہے ہی نہیں اصل میں. تو جب عوام کے اندر غربت ہوتی ہے, بھوک ہوتی ہے, بے روزگاری ہوتی ہے, تو عوام جرائم کی طرف جاتی ہے. عوام کے اندر جب خوشحالی نہیں ہوتی تو لوگ جو ہیں وہ غصے میں, حسد میں بڑا کچھ کرتے ہیں. تو اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ لوگ یہاں پہ خوشحال نہیں ہیں, اس کی وجہ سے وہ جرائم کی طرف جا رہے ہیں. اب جرائم جب ان سے نہیں روکے جاتے اس وجہ سے, تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں تو کریں گے. کوئی بھی CCD بنے گی, کبھی کچھ اور بنے گا, اور ایکسٹرا جوڈیشل یا ماورائے عدالت جو ہے وہ جو ہوتی ہے کارروائی وہ ہوتی رہے گی. تو میں اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ پاکستان پورا چینج ہوگا تو یہ چیزیں چینج ہوں گی. چھوٹے چھوٹے ٹویکنگ کے جو یہ طریقے ہیں یہ تو کرنے پڑیں گے تمام حکمرانوں کو, اشرافیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں. جواد بھائی, یہ جو تجاوزات کے نام پہ جس طرح لوگوں کو کیا جا رہا ہے, کیونکہ ٹھیک ہے تجاوزات نہیں ہونی چاہیے, لیکن جس طرح گورنمنٹ نے ایک کیا ہوا ہے کہ جی جہاں پہ ریڑھی نظر آتی ہے, اب جو غریب آدمی ہیں وہ کہاں پہ جائے. یعنی ایک تو آپ ان کے وہ ریڑھیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, پہ کہتے ہیں ہم سے ہی ریڑھیاں لیں, جو انہوں نے بنائی پتہ نہیں کسی نے ماں کے چیزیں بیچی, کوئی زیور بیچا ہے, پتہ نہیں بہن کا کچھ جہیز بیچ دیا ہے, اس طرح بناتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کار جو تجاوزات ہیں اس کے حوالے سے یہ جو ہو رہا ہے, مطلب لوگ کہتے ہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں, خاص طور پہ دوسرا پھر اور بھی جیسے چلان ہوتے ہیں 2,000 کے, پھر لوگ بڑے اس پہ بھی ہو رہا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس سے کیا کہیں پہ زیادتیاں نہیں ہو رہی؟ پبلک آگے بڑی پریشان ہے. یار یہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, میں اس پہ کیا بات کروں. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ چلتا ہی امیر کے لیے ہے. امیر جب یہ سسٹم چلاتا ہے تو جب اس سے نہیں چلتا تو پھر وہ غریبوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے, وہ سیریمونیلی اٹھاتا ہے. اصل میں تو جب تک امیروں کی حکومت رہے گی یہ مسائل نہیں ختم ہوں گے. مجھ سے تو آپ اگر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے حل ہوگا مسئلہ, تو جب تک عام لوگ اقتدار میں نہیں آئیں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا, کیونکہ مسئلے اس طبقے کے ہیں, اس طبقے کے ہیں نہیں جس سے آپ وہ ریلیف مانگ رہے ہیں, وہ آپ کو دیں گے نہیں ریلیف, کیونکہ ان کے اپنے کارخانوں میں, ان کے اپنے جگیروں میں غریب لوگ کام کرتے ہیں. وہ تو ان کی منیمم ویج زیادہ نہیں کر سکتے, اگر کر دیں تو ان کا اپنا بزنس ٹھپ ہو جائے. تو یہ ایک ایسی ایک کانٹرڈکشن ہے, ایک ایسا تضاد ہے, معاشی تضاد ہے, جو کہ آپ کو جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا یا نظر آتا رہے گا. جواد بھائی, یہ اپنی آپ کام کر رہے ہیں, پارٹی آپ چلا رہے ہیں, اب جو حالات چل رہے ہیں ظاہر ہے, تو اس کے لیے اب آگے کیا پلان بنایا؟ یعنی ظاہر ہے پارٹی کے والے سیاسی طور پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں, تو آگے کیا پلان فیوچر کا بنایا, کس طرح اس کو لے کے آگے چلیں گے؟ یار ہم تو اسی طرح چلیں گے. دیکھو سوشل میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے. سب سے پہلے تو الیکٹرانک میڈیا میں ہماری اسپیس تھوڑی کم ہے, اس کی بہت ساری وجہیں ہیں, اس پہ ایک علیحدہ پوری پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے. لیکن جو سوشل میڈیا سے ہم اسپیس اپنی بنا رہے ہیں, اور زیادہ بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں نا بلاک کیا جا رہا ہے بہت زیادہ. وہ ایک خاص پارٹی ہے وہ کر رہی ہے, رپورٹنگ ہمیں کرتے ہیں ہزاروں کی تعدادوں میں, اور پھر انفالو بلاک کرنے کی کیمپینس چلتی ہیں, اسپیشلی میرے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں. تو زبان بندی اور فیشزم کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بڑے عرصے سے, 4-5 سال سے میں ہی کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے ہماری ریچ جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے پلیٹ فارم سے تھوڑی کم ہوئی ہے. تو اس کا ہم دیکھ رہے ہیں, شد باب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں تو اس کے لیے ہائی ٹیک جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ان کی خدمات حاصل کرنی پڑیں گی, لیکن وہ بڑے کاسٹلی ہمیں پڑتا ہے. ہماری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے, ہم مڈل کلاس کے تو چند لوگ ہیں جو یہ چلاتے ہیں. تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اگر ہم اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت تیزی سے ہم پورے پاکستان کے ہر موبائل پہ جا سکیں گے. جین زی جو ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جین زی کو میں یہی میسج دوں گا کہ جو بھی وہ کریں آخرکار ذہن میں رکھیں کہ آئیڈینٹی پالیٹکس سے دور رہیں. دنیا میں اس وقت جو ہے نا امن اور خوشحالی کی تمام دنیا کے انسانوں کو ضرورت ہے, اور یہ جو 8 ارب لوگ ہیں ان میں سے تقریباً کوئی 7 ارب لوگ جو ہیں پریشان ہیں. باقی عرب ایک جو ہیں ان میں سے بھی بہت سارے پریشان ہیں, لیکن 7 ارب تو سیدھے پریشان ہیں. تو ہر ملک میں پریشانی ہے لوگوں کو, ہر ملک میں اس وقت. تو اس لیے آپ یہ جو مسلمان, ہندو, سکھ, مسیحی, یہودی اور بدھسٹ, یہ جتنے بھی 6 میجر ریلیجنز ہیں, پھر اسی طرح قومیں ہیں, پھر اس طرح ملک ہیں, پھر اس طرح صوبے ہیں مختلف ملکوں کے اندر, اس طرح سے آئیڈینٹی سے ہٹ کے آپ انسانیت کے حوالے سے لوگوں کو طبقاتی طور پہ جوڑیں. اس ملک دنیا میں اس وقت سرمایہ داری نظام کے خلاف بات ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو ایک طبقے کے طور پہ سب کو اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا, اپنی شناختوں کو سائڈ پہ کر کے انسانیت کے نام پہ کھڑا ہونا پڑے گا.
थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपके टाइम देने का और इतनी बातें करने बहुत का। खुदा शुक्रिया जावेद, थैंक यू वेरी मच।